بس صبر نہیں ہوا، میں نے سوچا کل جتنی فارمیلٹی میں پڑھنا ہے یہ کام میں خود ہی کر لوں۔ ملزم نے آرام سے جواب دیا۔ کدے کہیں کہ شرم نہیں آتی سب کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بہن بیچ میں بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے۔ عالم صاحب کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو، فکر نہ کریں۔ ملزم اب بھی باز نہ آیا، جبکہ عالم صاحب حیران تھے۔ ملزم نے آج سے پہلے ایسی حرکتیں نہیں کی تھی، وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا۔ نالائق انسان، اب تم باپ کے سامنے ایسی باتیں کرو گے؟ عالم صاحب غصے سے بولے، جبکہ سب کو علیزہ کی ہنسی کی آواز سنائی دی، جو عالم صاحب کی بار بار کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ وہ جو تب سے ملزم کی کلاس لگتی اپنی ہنسی دبا رہی تھی، عالم صاحب کے نالائق انسان یعنی اس کا فیورٹ لفظ بولنے پر کنٹرول نہیں کر سکی۔ کیا بات ہے مسز، بہت ہنسی آ رہی ہے روم میں، چلے پھر ٹھیک سے ہنساؤں گا۔ ملزم تھوڑا سا جھک کر علیزہ کی سرگوشی نما آواز میں بولا تو علیزہ کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ تم میری بچی سے کیا بول رہے ہو؟ ہاں جو بولنا ہے مجھے بولو۔ عالم صاحب کی توپوں کا رخ ابھی بھی ملزم کی طرف ہی تھا۔ اور تم بچے جتنا مرضی ہنسو، یہ گدھا تمہیں کچھ بھی کہے فوراً مجھے بتانا۔ عالم صاحب علیزہ سے بولے۔ وہ مسکرا کر فوراً ہاں میں سر ہلا گئی، جبکہ وہاں بیٹھے سب لوگ ملزم کی درگت بنتے دیکھ اپنی ہنسی دبا رہے تھے۔ ناشتے کے بعد افرا علیزہ کو گھر دکھانے لے گئی، جبکہ ملزم آبی جان کے کمرے میں موجود تھا، جہاں سب موجود تھے۔ ملزم نے انہیں حقیقت بتا دی تھی اور محتاط رہنے کا بھی بول دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم یہ مسئلہ حل کرو، پھر ہم دھوم دھام سے تمہاری شادی کریں گے۔ اور وہ بچی ہے تم سے ایسے ہی اٹھا لائے ہو، اسے اس کے گھر ملوانے لے کر جاؤ۔ بی جان نے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اسے باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ بی جان نے اچانک اسے منظر سے اس لیے غائب کیا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ علیزہ کہاں ہے۔ میں چچا جان کو بولوں گا، وہ علیزہ سے مل جائیں گے آ کر۔ ملزم نے انہیں وضاحت پیش کی تو بی جان سر ہلا گئی۔ ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، امید کرتے ہیں کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا، بی جان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سب نے سوالیہ نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملزم اور جہان زیب کی شادی ایک ساتھ ہو۔ رفیق، ہم تم سے افرا کا ہاتھ مانگتے ہیں اپنے جہان زیب کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری بچی گھر میں ہی رہ جائے۔ بی جان نے رفیق اور ان کی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بی جان، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ آپ کی پوتی ہے، ہم سے پہلے آپ کا حق ہے اس پر۔ رفیق صاحب بہت ادب سے بولے۔ جی بی جان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بس جہان زیب سے پوچھ لیجئے گا۔ سمرہ بیگم نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر جہان زیب واپس آتا ہے تو ہم اس سے بات کرتے ہیں، اور ملزم کا مسئلہ حل ہوتے ہی ہم ان کی شادی کی تاریخ رکھیں گے، بی جان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور سب مسکرا دیے۔ علیزہ سارا گھر دیکھ کر اب بہت تھک گئی تھی۔ وہ گھر بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ اب وہ لان میں موجود تھی، اور وہاں رکھی کرسی پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بھابی، آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو ہمارا گھر؟ افرا نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی علیزہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، وہ ایک دوست ملنے پر بے حد خوش تھی، جبکہ علیزہ بھی اب مطمئن تھی کہ شکر ہے اسے یہاں بور تو نہیں ہونا پڑے گا۔ بہت اچھا ہے، علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ اپنے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے مسز؟ اس پر بھی تھوڑی نظر کرم فرما دیں۔ ملزم علیزہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے اس کے کندھوں پر اپنا حصار باندھتے شوخ لہجے میں بولا۔ علیزہ تو بوکھلا ہی گئی ملزم کے اس قدر قریب آنے پر، جبکہ افرا اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ فری جاؤ بچے، میرے لیے چائے تو بنا کر لاؤ، ملزم افرا سے بولا۔ وہ سر ہلاتی جلدی سے غائب ہوئی، جبکہ علیزہ اپنی خوددار دوست کی سپیڈ دیکھتی رہ گئی، جو اب اسے اپنے جلاد بھائی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بیبی، آپ کا شوہر ادھر بیٹھا ہے، آپ اس طرف کیا دیکھ رہی ہیں؟ ملزم نے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے کہا۔ آپ بار بار کیوں یاد دلاتے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، علیزہ نے نظریں جھکا کر سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، مجھے لگا شاید نہیں پتہ ہوگا، ملزم نے بھی اپنے انداز میں کہا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نہیں بیبی، میری کیا مجال میں آپ کا مذاق اڑاؤں، ملزم نے اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ تو علیزہ نے گھبرا کر اس کا حصار توڑنا چاہا۔ یہ حرکت مت کیا کرو، تم کبھی یہ حصار نہیں توڑ سکتی۔ ملزم کا لہجہ اب سنجیدہ تھا، شاید اسے علیزہ کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے آفس جانا ہے، چلو آؤ۔ شاباش، مجھے کپڑے نکال کر دو، ملزم اٹھتا ہوا بولا، جبکہ علیزہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔
کیا خیال ہے بیبی، آپ چل نہیں سکتی یا میں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ ویسے خیال اچھا ہے، میرا مگزم بولتا ہوا جھکا۔ ابھی وہ علیزہ کو پکڑتا وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی جانب بھاگی، جبکہ مگزم کا کہکا پورے لان میں گونجا۔ وہ ہنستا ہوا علیزہ کے پیچھے چل دیا، جہاں میڈم 1 منٹ میں غائب ہو چکی تھی۔ اسے پتا تھا اب تو وہ کمرے میں ہرگز نہیں جانے والی، اس لیے آفس کے لیے تیار ہوتا وہ آفس روانہ ہو گیا۔ علیزہ نے سارا دن افرا کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اب رات کے 8 بج رہے تھے جب علیزہ کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی، کیونکہ ملازمہ بلانے آئی تھی کھانے کے لیے۔ جب وہ دوپہر میں کھانا کھا رہے تھے تب بھی جان نے علیزہ سے بولا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، اس لیے اب تیار رہا کرے، جس پر عمل کرتے ہوئے وہ تیار ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر جاتے علیزہ نے سب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کتنی پیاری لگ رہی ہو میری بچی، رضیہ بیگم نے اپنی بند سنور کر بیٹھی بہو کو دیکھ کر کہا۔ ان کی بات پر علیزہ مسکرا دی۔ ابھی وہ سب باتیں ہی کر رہے تھے جب پیچھے سے مگزم کی آواز آئی۔ السلام علیکم۔ اپنی بھاری گمبھیر آواز میں سلام لیتا ہوا وہ ان کے پاس آیا۔ علیزہ پر نظر پڑتے ہی رک گیا۔ وہ بلیک گھٹنوں تک آتی فراک میں ملبوس، بلیک ہی چوڑیاں پہنے، پنک لپسٹک لگائے، سر پر دوپٹہ لیے مگزم کے دل کی تار چھڑ گئی تھی۔ علیزہ مگزم کے ایکس رے کرتی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ علیزہ روم آ کر کپڑے دو مجھے، مگزم حکم دیتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا، جبکہ علیزہ اب گھبرا رہی تھی روم میں جانے سے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب مگزم کی دوبارہ آواز آئی۔ جاؤ بیٹا چلی جاؤ، ورنہ اس کی آوازیں دے دے کر گھر سر پر اٹھا لینا ہے، سمرا بیگم مسکرا کر بولی، جبکہ سب علیزہ کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگے۔ علیزہ زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اٹھی اور کمرے کی جانب چال دی۔ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اندر داخل ہوئی۔ علیزہ نے کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا مگر مگزم وہاں نہیں تھا۔ وہ کہاں چلا گیا بھلا؟ علیزہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب پیچھے سے دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ ابھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی، اس سے پہلے ہی مگزم نے پیچھے سے اس کے گرد حصار بنا دیا۔ اب مگزم علیزہ کے سر پر دوپٹہ سرکاتا، اس کے بالوں کو کھولے ان میں اپنا منہ چھپاتا، دونوں ہاتھ علیزہ کے پیٹھ پر باندھے کھڑا ہو گیا، جبکہ علیزہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہمت کرتی مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مگزم علیزہ کے بدن سے اٹھتی خوشبو سے خود کے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سارے دن کی تھکن علیزہ کے قریب جاتے ہی ہوا ہو گئی تھی۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب مگزم پیچھے نہ ہٹا تو علیزہ ہمت کرتی ہوئی بولی، پلیز چھوڑیں مجھے، سب انتظار کر رہے ہیں باہر۔ کرنے دو، جب ہم باہر نہیں جائیں گے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ دونوں مصروف ہیں، مگزم علیزہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ کا دل اب پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے پلیز، علیزہ نے پھر سے کوشش کی۔ مگزم نے علیزہ کا رخ اپنی جانب کیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا، جس کا چہرہ لال سرخ ہوا پڑا تھا۔ آہستہ سے جھکتے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ میرے کپڑے نکالو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگزم نرمی سے بولتا علیزہ کا گال تھپ تھپاتا واش روم کی جانب چال دیا، جبکہ علیزہ نے لمبا سانس لیا، سانس ہوا کے سپرد کیا اور جلدی جلدی الماری سے اس کی بلیک شلوار قمیض نکال دی، جبکہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا کہ اس نے بھی بلیک ہی پہنا ہے۔ مگزم فریش ہو کر نکلا تو سامنے بلیک ڈریس دیکھ کر مسکرایا۔ ڈریس پکڑے وہ چینج کرنے چلا گیا، چینج کر کے واپس آیا اور اپنے بال برش کیے۔ علیزہ بیڈ پر بیٹھی تھی، مگزم کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ مگزم نے آگے بڑھ کر علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور چلتا ہوا آئینے کے سامنے آیا۔ علیزہ کو آگے کھڑا کیا، پیچھے خود کھڑا ہوا اور جھک کر تھوڑی علیزہ کے کندھے پر ٹکا دی اور آئینے میں علیزہ کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں سیم کلر ڈریس بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ مگزم کو آج اپنا آپ مکمل لگا۔ علیزہ صحیح سی نظریں جھکائی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگزم نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ہونٹوں سے لگائے، جبکہ علیزہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اب بے ہوش ہونے والی ہے۔ سامنے دیکھو بیبی، مگزم کی گمبھیر آواز کانوں میں پڑتے ہی علیزہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ لگتا ہے تم نے نیچے نہیں جانا، چلو کوئی بات نہیں، میں ابھی فون کر کے بولتا ہوں کہ ہم بیزی ہیں، نہیں آ سکتے۔ مگزم کی بات سنتے ہی علیزہ نے پھٹ سے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا تو اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کو میچنگ کا اتنا شوق ہے، مگزم بولتا اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے بولا۔
وہ میں نے نہیں، یہ خود ہی ایسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ مگزم نے اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اپنی ہنسی روکی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بے اختیاری میں ایسا کر گئی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میری جان، تم نے خود نکال کر دیے ہیں۔ اب کی بار علیزہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، جبکہ مگزم اس کے آنسو دیکھتا فوراً سیدھا ہوا اور نرمی سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا میری جان، میری کوئی بات بری لگی ہے؟ مگزم نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، علیزہ نے مگزم سے شکوہ کیا، اور مگزم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ صبح سے اسے ایسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ مگزم نے نرمی I was just kidding, are you hurt؟ وہ I'm so sorry baby، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر آپ یہ صاف نہ کیا کرے، علیزہ نے نظریں جھکا کر کہا، جبکہ مگزم مسکرا دیا۔ اوکے نہیں کروں گا، پر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ مگزم نے اب اسے بیڈ پر بٹھاتے خود ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا مجھ سے گھبراؤ گی نہیں اور نہ ہی مجھ سے بھاگو گی؟ ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں اور دوستوں کی طرح ہی رہیں گے۔ وعدہ کر، مگزم علیزہ سے بولا اور اپنی ہتھیلی علیزہ کے آگے کی۔ علیزہ مسکرائی اور مگزم کی چوڑی مضبوط ہتھیلی میں اپنا چھوٹا سا نازک ہاتھ رکھ دیا۔ مگزم کو لگا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نے نرم روئی رکھ دی ہو۔ مگزم نے علیزہ کا ہاتھ دبایا اور تھینک یو بولتا علیزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کھڑا ہوا۔ چلو اب کھانا کھانے چلتے ہیں، بہت بھوک لگی ہوگی نا تمہیں؟ مگزم علیزہ کا ہاتھ پکڑتا اسے ساتھ لیے نیچے آیا۔ مگزم علیزہ کو ساتھ لیے نیچے آیا تو تب تک عالم اور رفیق صاحب بھی کھانے کے ٹیبل پر پہنچ چکے تھے۔ السلام علیکم، وہ دونوں سلام لیتے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ عالم صاحب نے علیزہ سے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ الحمدللہ انکل، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے انکل مت کہا کرو، بابا کہا کرو، میں بھی آپ کا بابا ہی ہوں۔ جی ٹھیک ہے انکل۔ علیزہ پھر سے انکل بول گئی۔ پھر انکل، عالم صاحب نے ٹوکتے ہوئے بولا۔ سوری بابا جان، علیزہ نے خوش اخلاقی سے بولا، تو وہاں بیٹھے سب افراد مسکرا دیے اور سب کھانا کھانے لگے۔ ابھی علیزہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ اسے لگا اس کا وہم ہے۔ اسے دوبارہ وہی آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو چیخ ہی اٹھی، بابا جان! وہ ایک دم سے بولتی کرسی سے اٹھتی بھاگتی ہوئی سردار صاحب تک پہنچی اور گلے لگ گئی۔ بابا! علیزہ نے نم آواز میں پکارا۔ نہیں میرا بچہ، رونا نہیں، ادھر دیکھو، بابا ملنے آئے ہیں نا، اب آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ سردار صاحب علیزہ کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھرتے محبت سے بولے تو وہ دوبارہ ان کے گلے لگ گئی۔ میں نے بہت مس کیا آپ کو، علیزہ نم آواز میں بولی۔ میرا بچہ، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ سردار صاحب علیزہ کے ماتھے پر شفقت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولے۔ سب پاس کھڑے ان باپ بیٹی کی محبت دیکھ رہے تھے اور مگزم مسکراتا ہوا علیزہ کو دیکھ رہا تھا کیونکہ سردار صاحب کو اس نے بلایا تھا۔ السلام علیکم مگزم بھائی، یہاں ہماری آپی رہتی ہے، علیزہ نام ہے، کافی خوبصورت ہے، کہاں ہے وہ؟ کہیں نظر نہیں آ رہی، احمد نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو علیزہ اپنا رونا دھونا بھول کر غصے سے احمد کو گھورتی تیز قدم لیتی اس تک پہنچی اور سیدھا اس کے سر پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ نالائق انسان، تمہیں میں نظر نہیں آ رہی، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ علیزہ نے احمد کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہائے آپی، بہت مس کیا آپ کو، قسم لے لیں۔ اب احمد بولتا ساتھ ہی اس کے گلے لگ گیا، جبکہ سب مسکرا دیے۔ اوئے پیچھے ہٹ، علی کی شرٹ سے اسے پکڑتا اسے پیچھے کیا اور اب وہ علیزہ سے مل رہا تھا۔ یار میں بھی کچھ لگتا ہوں اس لڑکی کا، خدا کا خوف کرو، میری باری بھی آنے دو، عمر بچارگی سے بولا، جبکہ علیزہ اس کی شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی اور عمر سے ملنے لگی، جبکہ مگزم نے بہت غور سے اس کی ہنسی سے ہونٹوں کے پاس پڑنے والے ڈمپل دیکھے۔ بابا جان، عاصم، علیزہ نے سردار صاحب سے عاصم کے بارے میں پوچھا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتے پیچھے سے عاصم کی آواز آئی۔ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ عاصم کی جان کیسی ہے؟ آپ آپی ٹھیک تو ہیں نا؟ عاصم زور سے گلے لگتے اور علیزہ کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ ماما جان، علیزہ آمنہ بیگم سے چہکتے ہوئے ملی۔ میری بچی ٹھیک ہے؟ آمنہ بیگم علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولی اور وہ خوش ہوتی ہاں میں سر ہلا گئی۔
سب بڑے اندر، جبکہ وہ پانچوں بہن بھائی اور مگزم افرا لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ علیزہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ مگزم تو بس اپنی متعجہ کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جو اپنے شوہر کو بالکل بھلائے ہوئے تھی۔ اپی، آپ کو پتہ ہے یہ دونوں کل پوری رات نہیں سوئے اور بابا ماما کو بہت تانگ کیا کہ آپ سے ملوا کر لائیں۔ عاصم نے علیزہ کو ساری بات بتائی جو کل سے گھر پر ہو رہا تھا، اور علیزہ تو سنتے ہی پریشان ہو گئی۔